نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتهل بغمز حتى ترضى۔ سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فرشتہ، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ سامعین محترم، اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت جس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے جائیں گے، ان میں سے ایک وصف ودود ہے، یعنی بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، کہ شوہر ذرا سی ناراضگی اس کو چین و سکون ختم ہو جائے۔ محبت و چین کا تعلق اس کے شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بآحسن وجوہ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چھپ جاتی ہے۔ عورت جب عشق و فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا اور ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پر صرف صرف نظر کرتا رہے گا اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ سامعین محترم، دوسری صفت ولود ہے۔ ولود یعنی زیادہ بچے جننے والی عورت، قابل تعریف اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بچے چاہتے نہیں یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام میں خلل اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا ایک دو سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیرت و سیاحت میں آزاد رہیں۔ اللہ کی پناہ، اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ سامعین محترم، رہی یہ بات کہ بچوں کی کثرت غربت کا سبب ہے، سو یہ غلط ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واضح رہے اور خیال رہے کہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث، صدقہ جاریہ اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہیں۔ یہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے۔
اور جب اس کو درد ذہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ دودھ پیتا یا چوستا ہے اس پر ماں کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر بچہ کے سبب سے رات میں جاگنا پڑے تو راہ الہی میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا، اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سامعین محترم، کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں کہ حدیث میں جن اوصاف کا ذکر ہے اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بھی بیگم صاحبہ پوچھے گی میں نہیں، مزے سے بے خبر سو جائے گی؟ اگر آج بھی وہ سب عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت نشان بن جائے۔ شوہر کیسا ہی بدمزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غایت محبت سے اس کی محبت و قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس قسم کی ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا اسے تکلیف ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں پلک بھر نہ سوؤں گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں۔ گویا کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے، اس کی رضا جنت ہے۔ لہذا احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شوہر کی رضا میں عورت کے لیے جنت ہے۔ ہم سب کو اور خاص کر عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔